کچھ ایسے گروہ، ایسے لوگ جو پہلے افغانستان میں سرگرم تھے، وہ پاکستان آئے اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا. مختلف جگہوں پر کچھ ایسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوئے جس سے جان و مال کو خطرات بھی لاحق ہوئے، اور جو جان و مال کو خطرات لاحق ہوئے اس میں سب سے زیادہ جانیں پولیس کی ہی گئی. پولیس کے پچھلے سال کے جو شہداء تھے پچھلے 4-5 سالوں میں، ان شہداء کی تعداد میں سب سے زیادہ 25 سال رہی تعداد. اس کے علاوہ جو حملے ہوئے وہ بھی زیادہ تر کسی اور جگہ پر نہیں ہوئے، پولیس کی اسٹیبلشمنٹس میں ہوئے، چوکیوں پر ہوئے، تھانوں پر ہوئے، پولیس کی موبائلز پہ اور گاڑیوں پر ہوئے. اور بنیادی طور پہ جو ٹیررسٹ کی کوشش تھی، دہشت گردوں کی کوشش تھی، وہ یہی تھی کہ پولیس کو ڈیمورلائز کریں، اور پولیس کو ڈیمورلائز کرنے کے بعد سوسائٹی کے اوپر، ہمارا جو سول سوسائٹی ہے اس کے اوپر ایک غلبہ حاصل کر لیں. جب لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ ہمارے اپنے محافظ جو ہیں وہ ڈیمورلائز ہو چکے ہیں، تو پھر سوسائٹی کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. باوجود ان تمام باتوں کے ہم نے قربانیاں بھی دی اور کھڑے رہے اور کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اس ملک کا، اس صوبے کا اور ہر ضلع کے چپے چپے کے تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہے اور حلف لیا ہے، اور انشاءاللہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم یہ کام مسلسل کرتے رہیں گے. خیبر پختونخوا کے عوام کو میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ذرا بھی عدم تحفظ کے احساس کا شکار نہ ہوں. آپ بالکل اپنے جو روزمرہ کے معمولات ہیں وہ انجام دیں. آپ کی پولیس موجود ہے، آپ کی پولیس آپ کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ تمام جتنی بھی دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں یہ سب ریورس ہوں گی. اور ریورس ہونے کے بعد خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں، اسکولوں میں بچے جانے، ہسپتالوں میں اور شاپنگ سینٹرز میں لوگوں کا آنا جانا، بازاروں میں چہل پہل گہما گہمی کا ہونا، انشاءاللہ یہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، برقرار رہے گی اور اس میں مزید اضافہ ہوگا. خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت سنو فیسٹیولز کئی جگہوں پہ چل رہے ہیں. تمام ہمارے شمالی علاقہ جات جو ہے وہاں پہ الحمدللہ برف باری ہوئی ہے ریسنٹلی، پچھلے 2-3 دن میں مزید اضافہ ہوا ہے. ہزارہ ڈویژن میں، ملکنڈ ڈویژن میں برف باری کے دوران بہت سارے سیاح پورے ملک سے آئے ہیں. تمام الحمدللہ تحفظ کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ یقیناً تمام لوگوں کے لیے ایک ایریا آف کنسرن ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ اسٹریٹ کرائم کی جو فگرز ہیں، ظاہر ہے 40-45 لاکھ کی مستقل آبادی کراچی کا، پشاور کا ہونا، اور 10-15 لاکھ لوگوں کا روزانہ آنا روزگار کی تلاش میں واپس جانا، اور ملا کے کوئی اگر 60 لاکھ کی آبادی ہوتی ہے تو وہاں ہم ٹوٹلی کرائم فری شاید نہ کر سکیں، کرائم کو ہم ریڈیوس ضرور کر سکیں، ریسپانس کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد مل سکے. اور جو کہ سیف سٹی کے حوالے سے آپ نے کئی دفعہ بات خود بھی کی ہے، سیف سٹی کے حوالے سے ہم بھی کر رہے ہیں کہ جب ملزمان واردات کرتے ہیں، چاہے موبائل چھیننے کا ہو، کسی سے پیسے چھیننے کا ہو، کوئی اور اسٹریٹ کرائم ہو، کس طرف سے آئے اور کس طرف کو چلے گئے اور موقع پہ کون تھے اور ان کی چہرے اور شکل کیسی تھی، اس کے لیے سیف سٹی کا پروجیکٹ جو ہے 2013 سے لے کے تقریباً 9-10 سال ہو گئے ہیں، چل رہا ہے. لیکن پشاور کے عوام کے لیے میں ضرور ایک اچھی خبر یہ دینا چاہوں گا کہ ہم اب اس کا فیز 1 انشاءاللہ اسی سال لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور فیز 1 جو ہے وہ ہمارے جو چیزہ علاقے ہیں اس کو ہم کور کریں گے، جس میں اعتماد بھی شامل ہے. سیف سٹی کے ذریعے ہم کرائم کو، اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. نشاندہی کرنے کے بعد جو لوگ تھے ان کے خلاف پہلے ڈسپلنری ایکشن ہوا، اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف FIR بھی درج ہوئی. پولیس کے محکمے میں یا باقی جہاں پہ جو بھی ہے جرم
اور مجرم کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور جرم اور مجرم کے اندر ہم کسی قسم کا بغیر ڈسکرمنیشن کیے انشاءاللہ اس کے خلاف قانون کی کارروائی کریں گے، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے کوئی شخص ہو یا کوئی اور دوسرا آدمی ہو۔ تیسری بات جو آپ نے کی FIR درج نہ ہونے کی، خاص طور سے یہ شکایت جو ہے وہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے، یعنی اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ہے کہ کچھ لوگوں کا کوئی موبائل سنیچ ہو گیا یا گاڑی چوری ہو گئی، موٹر سائیکل چوری ہو گیا اور اس کی FIR نہیں ہوئی۔ میں آج دوبارہ سے اس بات کی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو اپنی ایپس ہیں ان کے ذریعے، اور اگر آپ کو کوئی اس قسم کی کوئی زیادہ فگرز زیادہ آپ کے لیے پریشانی کا ہے تو ضرور میں کہوں گا پشاور پولیس کے سربراہ CCPO پشاور کو کہ وہ اس کے لیے اپنا سسٹم بنائیں جو کہ تھانوں سے بالا تر سسٹم ہونا چاہیے۔ پولیس کے پاس یقیناً وہ اسلحہ نہیں تھا کے نیچے انڈر لائن کر لیا جو دہشت گردوں کے پاس تھا یا ہے، اور دہشت گرد وہ اسلحہ اکراس دا بارڈر افغانستان میں امریکہ کے چھوڑے ہوئے اسلحہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پولیس کو مختلف جگہوں پہ چیلنج بھی کیا اور نقصان بھی پہنچایا۔ اس کے اندر خاص طور سے لانگ رینج سنائپر ویپنز تھے، تھرمل امیجنگ سائٹس تھی جس کے ذریعے وہ رات کو ہمارے جوانوں کو مختلف ڈیوٹی پوائنٹس پہ دیکھ لیتے تھے اندھیرے کے باوجود اور نشانہ بناتے تھے، اور چونکہ وہ سنائپر ویپنز کے ساتھ لیس تھے تو وہ اندھیرے میں ہمیں وہ نظر نہیں آتے تھے مگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تھے اور پھر ہمارے لوگوں کو نقصان بھی انہوں نے پہنچایا۔ جب یہ 1 2 3 واقعات ہوئے، ان تمام واقعات کو ہم نے انالائز کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے گورنمنٹ کے علم میں یہ بات لے کے آئے کہ یہ اس طرح کے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں اور ہمیں ایک میچنگ ٹیکنالوجی چاہیے جس میں ہم بھی اندھیرے میں دیکھ سکیں، دور تک دیکھ سکیں، اور ہمارے پاس ہتھیار ایسے ہوں جس سے ہم اندھیرے میں صحیح ٹارگٹ پر نشانہ بنا سکیں۔ صوبائی حکومت نے، اور میں یہاں کریڈٹ ضرور دوں گا 11 کور ہیڈ کوارٹر کو، کور کمانڈر کو، انہوں نے بہت جلدی میں فنڈز منظور کرنے کے بعد اب ساری پروکیورمنٹ اس طرح کے اکوپمنٹ کی ہم 11 کور ہیڈ کوارٹر کے ذریعے کر رہے ہیں، اور صوبائی حکومت کی جو فنڈز ہیں ان کا نیچرلی ہم اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ بالکل گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہم ڈیل کر رہے ہیں، یعنی عوام اشتہار کوئی اور سپلائر اس کا ہم نے آپریٹ کر دیا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بٹوین خیبر پختونخوا گورنمنٹ اینڈ دا ہیڈ کوارٹر 11 کور۔ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے اور اس کی بنیاد پہ ہمیں اس طرح کے تمام ہتھیار اور ویزیبلٹی ہمیں مل رہی ہے۔ ساؤتھ کی جتنے اضلاع ہیں، ٹانک ہے، ڈیر اسماعیل خان ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، لکی مروت ہے، بنو ہے، نارتھ وزیرستان ہے، ان علاقوں میں کافی حد تک ہمارے تھانوں کو اکوپ کر دیا گیا ہے۔ باقی جو اضلاع ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ سے ہم اکوپ کر رہے ہیں، اور کل کے دن آپ کے کچھ میڈیا کی دوست میرے پاس دفتر آئے ہوئے تھے اور میں اپنی کچھ گاڑیوں کا انسپیکشن کر رہا تھا جو ہم اب آرمرنگ کر رہے ہیں، یعنی ہماری گاڑیاں جو چلتی ہوئی ہیں، راستے میں ہیں، روڈ پر ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم گاڑیوں کی بھی سائڈ آرمرنگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلٹ پروف جو ہماری وہیکلس تھی، APCs جس کو کہتے ہیں، ان تمام کی جو خراب تھی آف روڈ تھی ان کی ریپیئر کا بھی بندوبست ہمارا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہم تھوڑی ترتیب بھی کریں گے، اور جو پہلے بیچ کی گاڑیاں تیار ہوں گی APCs وہ بھی ہم انشاءاللہ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔